پاکستان جو کہ جغرافیائی اور موسمیاتی ڈائیورسٹی کا حامل ملک ہے اور موسمیاتی تبدیلی کے سنگین اثرات کا سامنا کر رہا ہے، اس کی موسمیاتی حساسیت کی وجہ سے ملک میں خشک سالی، سیلاب، گرمی کی شدید لہریں اور گلیشیئرز کے پگھلنے جیسے مختلف ماحولیاتی چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں۔ ان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات نہ صرف ماحولیاتی بلکہ معاشی اور سماجی سطح پر بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اثرات پاکستان کے لوگوں کی زندگی کے معیار اور ملک کی مجموعی ترقی پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے پاکستان میں مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان میں شجرکاری، ماحول دوست تعمیرات اور قابل تجدید توانائی کے منصوبے شامل ہیں۔ یہ منصوبے نہ صرف ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دیتے ہیں بلکہ معیشت کو مضبوط بنانے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں بھی مددگار ہیں۔ پاکستان کی حکومت کا ہدف ہے کہ 2030 تک ملک کی توانائی کی ضروریات کا بڑا حصہ قابل تجدید ذرائع سے پورا کیا جائے، جن میں سولر، ہائیڈرو پاور، ونڈ انرجی، نیوکلیر پاور اور بایو گیس پلانٹس شامل ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ماحول دوست توانائی کے منصوبوں کا ذکر کریں گے جو نہ صرف پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے اثرات کو کم کرنے میں مدد بلکہ پاکستان کو سستی انرجی بھی فراہم کریں گے۔ ان منصوبوں میں دیامر بھاشا ڈیم، تربیلا ڈیم کی توسیع اور کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شامل ہے۔ دیامر بھاشا ڈیم پاکستان کے مستقبل کی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف پانی کے ذخائر کو بڑھائے گا بلکہ ماحول دوست بجلی کی پیداوار میں بھی اضافہ کرے گا۔ دیامر بھاشا ڈیم 8.1 ملین ایکڑ فٹ سیلابی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کہ زراعت اور شہری استعمال کے لیے نہایت مفید ہے۔ یہ ڈیم 4500 میگا واٹ سستی اور ماحول دوست بجلی پیدا کر کے ملک کی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد کرے گا اور 1 ملین ایکڑ فٹ سے زائد اراضی کو بھی سیراب کرنے کی صلاحیت جس سے زراعت کو فروغ ملے گا۔ دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے پاکستان کی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی جانب ایک قدم بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ ملک کی معاشی ترقی اور ماحولیاتی استحکام کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تربیلا ڈیم کی توسیع، ایک اہم قومی منصوبہ جو پاکستان کی بجلی کی ضرورت کو پورا کرنے اور ملک کی معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے نہایت اہم ہے۔ توسیع منصوبے کی تکمیل سے 1530 میگا واٹ اضافی بجلی پیدا ہوگی جس سے ملک کی بجلی کی ضرورت کو بہتر طور پر پورا کیا جا سکے گا۔ تربیلا ڈیم کی توسیع سے پاکستان کی بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور یہ منصوبہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان کو مستقبل میں بجلی کی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد ملے گی اور یہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ اس کے بعد کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پاکستان کی ماحول دوست توانائی کی جانب ایک قدم ہے۔ یہ منصوبہ جو کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کا حصہ ہے، سی پیک کے تحت پاکستان کو ماحول دوست اور سستی بجلی فراہم کرنے کا عہد کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ دریائے جہلم پر کروٹ گاؤں کے قریب واقع ہے جو کہ کوہوٹا سے تقریباً 29 کلومیٹر اور اسلام آباد سے 65 کلومیٹر دور ہے۔ کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی انسٹالڈ کیپیسٹی 720 میگا واٹ ہے۔ یہ منصوبہ سالانہ 3436 گیگا واٹ آور توانائی پیدا کرے گا جو کہ پاکستان کے قومی بجلی گرڈ سے منسلک کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ونڈ پاور پروجیکٹ جو کہ پاکستان کی توانائی کی ضرورت میں اضافے کے ساتھ ساتھ قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جھم پیر ونڈ پاور پروجیکٹ جو سندھ کے گھارو جھم پیر کوریڈور میں واقع اس سلسلے کی ایک مثال ہے۔ جھم پیر کا علاقہ پاکستان میں ونڈ انرجی کے لیے ایک مثالی مقام ہے جہاں ہوا کی مستقل اور موزوں رفتار موجود ہے۔ یہاں پر میٹرو ونڈ پاور لمیٹڈ کے 60 میگا واٹ اور گل احمد الیکٹرک لمیٹڈ کے 50 میگا واٹ کے ونڈ پاور پلانٹس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ نئے ونڈ پاور پلانٹس پاکستان کے قومی ہدف کے حصول کی جانب ایک قدم ہے جو کہ متبادل توانائی کے ذرائع سے سستی اور صاف بجلی پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ یہ منصوبے نہ صرف توانائی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں بلکہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے بھی اہم ہے۔ ونڈ پاور پلانٹس کا ٹیرف ملک میں عام صارفین سے وصول کیے جانے والے بجلی کے نرخوں سے بہت کم ہے جو کہ بجلی کے بلوں کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سبز ہائیڈروجن کا منصوبہ جو پاکستان کی توانائی کی ضرورت میں اضافے کے ساتھ سبز ہائیڈروجن کی پیداوار کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جھم پیر سبز ہائیڈروجن منصوبہ جو سندھ کے گھارو جھم پیر کوریڈور میں واقع اس منصوبے کی اہم مثال ہے۔ پاکستان نے سبز ہائیڈروجن کی پیداوار کے لیے بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں مختلف ممالک کے ماہرین نے شرکت کی۔ یہ کانفرنس سبز ہائیڈروجن کی پیداوار اور استعمال کے بارے میں علم کو بڑھانے اور اس کے فوائد کو عام کرنے کے لیے اہم ہے۔ سب سے پہلے ہم گرین ہائیڈروجن کی تیاری کے پروسیس کو سمجھتے ہیں۔ سبز ہائیڈروجن جو کہ قابل تجدید ذرائع سے تیار کی جاتی ہے، اس کو ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں ایک اہم ہتھیار کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ یہ پانی کے الیکٹرولیسس کے ذریعے تیار کی جاتی ہے جس میں برقی رو کو استعمال کرتے ہوئے پانی کو آکسیجن اور ہائیڈروجن میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ الیکٹرولیسس کے عمل میں پانی کو دو الیکٹروڈز کے درمیان رکھا جاتا ہے اور برقی رو گزاری جاتی ہے۔
इस अमल में पानी के मॉलिक्यूल्स टूटकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अलग हो जाते हैं। अगर इस अमल के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली शम्सी या विंड तवानाई जैसे काबिल तजदीद ज़राए से हासिल की जाए तो पैदा होने वाली हाइड्रोजन को सब्ज हाइड्रोजन कहा जाता है। सब्ज हाइड्रोजन की तैयारी के दौरान कोई कार्बन अखराज नहीं होता जो इसे माहौल दोस्त बनाता है। ये तवानाई के ज़ख़ीरा करने के निज़ाम के तौर पर भी काम कर सकती है, जिससे काबिल तजदीद तवानाई के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान की बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरियात के पेश नज़र कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट्स K2 और K3 की तामीर ने मुल्क की तवानाई की सूरत हाल में अहम तब्दीली लाई है। K2 और K3 मनसूबे जो कि चीन के ताउन से तामीर किए गए हैं, पाकिस्तान को माहौल दोस्त और मुस्तकिल तवानाई फराहम करने के अहम मनसूबे हैं। K3 पावर प्लांट हाल ही में कौमी ग्रिड से मुंसलिक किया गया है और ये 1100 मेगावाट बिजली फराहम करता है। ये मनसूबे न सिर्फ तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करते हैं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अहम है। न्यूक्लियर तवानाई कार्बन के अखराज को कम करती है और माहौल दोस्त तवानाई का एक मौसर जरिया है। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट K2 और K3 पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक अहम कदम है और इसकी कामयाबी मुल्क के मुस्तकबिल की तवानाई की पॉलिसी के लिए एक मिसाल बन सकती है। 5वें नंबर पर गुज्जर कॉलोनी लाहौर के दिल में वाक़ एक जदीद बायोगैस प्लांट जो न सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का बैस है बल्कि मकामी कम्युनिटी के लिए माशी फ़वाइद भी फराहम करता है। इस प्लांट का इफ्तिताह 5 फरवरी 2024 को हुआ, जिसने मकामी सतह पर तवानाई की पैदावार को एक नई जोहद दी है। बायोगैस प्लांट्स माहौल दोस्त तवानाई के ज़राए हैं जो नामियाती फुजला को काबिल इस्तेमाल गैस में तब्दील करते हैं। ये प्लांट्स एरोबिक डाइजेशन के अमल के जरिए काम करते हैं, जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म नामियाती मवाद को तोड़कर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसें पैदा करते हैं। इस प्रोसेस में पहला कदम नामियाती मवाद को जमा करना और उसे प्लांट के डाइजेस्टर्स तक पहुंचाना है। डाइजेस्टर्स में नामियाती मवाद को बगैर ऑक्सीजन के डाइजेशन माहौल में रखा जाता है, जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे तोड़ते हैं। इस अमल से मीथेन और दीगर गैसें पैदा होती हैं जो बायोगैस के तौर पर जमा की जाती हैं। पैदा होने वाली गैस में से गैर जरूरी गैसों को निकाल कर साफ किया जाता है। साफ शुदा गैस को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ज़ख़ीरा किया जाता है। पाकिस्तान में बायोगैस प्लांट्स की तामीर हालिया बरसों में तेजी से बढ़ रही है। लाहौर की गुज्जर कॉलोनी में कायम किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट एक मिसाल है, जो रोजाना 16,000 किलो गोबर इस्तेमाल करके 6,000 मुकाब मीटर गैस और 16,000 किलो नामियाती खाद पैदा करता है। बायोगैस प्लांट्स की मदद से न सिर्फ तवानाई की पैदावार में इजाफा होता है बल्कि माहौलियाती आलूदगी को भी कम किया जा सकता है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहां ज़राअत का फुजला बकसरत पाया जाता है, बायोगैस प्लांट्स माशी और माहौलियाती दोनों लिहाज से फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं।